اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت پر درود بھیجے گا، محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ محمد بار دیگر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم، وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، سیما بقیت اللہ فی الأراضین۔ قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ خدا مختار کا انتہائی شکر ہے، پروردگار کا احسان ہے، اس نے ہمیں آخرت کی زندگی کے لیے، دنیا میں صلاح و فلاح کے لیے اپنے دین کی ہدایت نصیب فرمائی، کائنات کی عظیم الشان ہستیوں کا احترام ہمیں نصیب کیا، سید الشہداء کی محبت ایسی عظیم الشان نعمت ہے جو زندگی کے ہر مرحلے میں انسان کو کامیابی تک پہنچاتی ہے۔ لہذا نبی خدا کی طرف سے، بعد میں آنے والے ائمہ اطہار علیہ السلام کی طرف سے مسلسل اس بات کے اوپر اصرار ہے کہ ان کے حالات کا ذکر ہو، قربانی کا ذکر ہو، شہادت کا ذکر ہو۔ خدا مختار نے آپ کو ہمیں توفیق نصیب کی، چند ایام سید الشہداء کے عزاداری میں ان کے ذکر میں مشغول ہوئے، اللہ کی دی ہوئی اس نعمت کا شکر بجا لانے کے لیے، جس کے نتیجے میں خدا مختار انشاءاللہ اس نعمت میں اضافہ فرمائے، قیامت تک ہماری تمام نسلوں کو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی جانثاروں میں قرار فرمائے، ہماری مرحومین کو اہل بیت اطہار کی شفاعت نصیب فرمائے، اور جو ابھی دنیا میں ہیں انہیں وقت کے امام کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرمائے انشاءاللہ، اور ان کی نصرت اور اس راہ میں شہادت نصیب فرمائے انشاءاللہ تعالی۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے وقت کے امام کے حضور ادائے احترام عرض تسلیت کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی
محمد آل محمد وعجل فرجهم۔ بلا کسی تمہید اس سلسلے کی آخری مجلس ہے، اور ہمارا موضوع اہل ولایت اور نصرت امام۔ جو ولایت کا بنیادی تصور آپ کی خدمت میں عرض ہوا، اور نصرت امام کے مختلف تقاضوں کو بیان کرتے ہوئے آج انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس موضوع کے حوالے سے مجموعی طور پر جو اصول ہماری زندگی کے سامنے ہونے چاہیے، جو ضوابط ہمارے سامنے ہونے چاہیے، زندگی کیسے گزرنی چاہیے۔ ہم جانتے ہیں کہ کچھ فضیلتیں، اللہ کی کچھ نعمتیں ہماری کسی کوشش کیے بغیر بھی ہمیں مل گئی ہیں اور ملتی رہیں گی۔ زندگی کی نعمت کے لیے ہم نے کوئی امتحان نہیں دیا۔ یہ کہ ہم دنیا میں آئے اور خدا متعال نے سورج کے ذریعے سے ہمیں حرارت دی، ہوا دی، زندہ رہنے کے لیے خوراک دی، یہ نعمتیں خدا متعال کی ملتی رہیں گی۔ فاسقوں فاجروں کو بھی ملتی ہیں، کافروں کو مشرکوں کو بھی ملتی ہیں۔ لیکن ہم جانتے ہیں کہ کچھ نعمتیں، خاص نعمتیں ایسی ہیں جن کے لیے مشقت کرنی ہے، جن کے لیے آپ کو ہدف بنانا پڑے گا۔ جیسے کہ روایت میں انتہائی خوبصورت بیان دیا، الدنیا بالاتفاق والآخرت بالاکتساب۔ دنیا کسی بھی طرح مل سکتی ہے، لیکن آخرت کسب کرنی ہوتی ہے۔ اس روایت کے اور الفاظ بھی بیان ہوئے ہیں، مفہوم یہی ہے۔ تو اگر میں اور آپ سید الشہداء کی محبت رکھنے والے، ان کے وارث کا ساتھ دینا چاہتے ہیں، نصرت کرنا چاہتے ہیں، یہ زندگی میں ایسی گزرتے گزرتے نہیں ملے گی سعادت۔ اس سعادت کے لیے ہمیں یقیناً کسی آزمائش سے گزرنا ہوگا، جیسا کہ میں نے مکرر آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ وہ جو آزمائش ہے وہ آج کی دنیا میں، جس وقت ابھی کوئی جنگ آپ کے سامنے نہیں ہے، کوئی مقابلہ آپ کے سامنے نہیں ہے۔ البتہ کچھ لوگ ابھی بھی مقابلے میں ہیں، کچھ لوگ ابھی بھی جنگ میں ہیں۔ لیکن اگر آپ مثال کے طور پر میں اور آپ نیوزی لینڈ میں کہیں تشریف فرمائیں یا دنیا کے کسی اور کونے میں تشریف فرمائیں، کہیں بھئی ابھی تو کوئی جنگ نہیں ہے، ابھی تو کوئی ظاہری طور پر آزمائش بھی نہیں ہے جس میں ہم امام کا ساتھ دینے کے لیے آزمائش سے گزر رہے ہوں، تو میں کہوں گا کہ نہیں، شاید جنگ نہ ہو، آزمائش ابھی بھی ہے۔ آزمائش سے تو ہم ابھی بھی گزر رہے ہیں۔ کس آزمائش سے؟ اس آزمائش کو مجھے آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے، اور اس کے حوالے سے ایک انتہائی نفیس روایت ہمارے 8ویں امام، امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام سے ہے، اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجهم۔ وہ روایت بھی آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا، محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجهم۔ میں اس پوائنٹ کو اگر آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں تو میں کہوں گا کہ آپ اپنی زندگی میں چیک کرتے رہیے۔ نمبر 1، آپ کے میری زندگی میں ڈسپلن ہے یا نہیں ہے؟ اگر کسی شخص کی زندگی میں ڈسپلن نہیں ہے، نظم و ضبط نہیں ہے، قطعاً خدا متعال کی راہ میں کامیابی نہیں لے سکتا۔ اس راستے سے گزرنے کے لیے، اس ہدف تک پہنچنے کے لیے بہرحال انسان کو رولز چاہیے، ریگولیشنز چاہیے، خدا متعال کی طرف سے امتحانات ہیں، آزمائشیں ہیں۔ اگر کوئی شخص یہ کہے میں یہ سب قبول نہیں کرنا چاہتا، جو میرے دل میں آئے گی میں وہ کروں گا، پھر یقیناً اس کا اس راستے سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ کہیں اور ہے پھر۔ تو اگر آپ کو اور مجھے چیک کرنا ہے کہ بھئی ہم بالآخر اس راستے کے اوپر چلنے والے ہیں اور کیسے چلنے والے ہیں، تو آپ دیکھیے آپ کی زندگی میں ڈسپلن ہے یا نہیں ہے۔ اور میں ڈسپلن کی تشریح بھی عرض کروں گا ابھی۔ تو ممکن ہے آپ فوراً جواب میں مجھ سے یہ کہیں کہ بہت سارے لوگ ہیں جن کی لائف میں بہت ڈسپلن ہے، آرگنائزڈ ہے بالکل، لیکن ان کا خدا کے نظام سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں قبول کرتا ہوں۔ اور ممکن ہے کہ کوئی
جس طرح کے طنزیہ جملات ہم لوگ بولتے رہتے ہیں، فلاں مسلمان نہیں ہے لیکن مسلمان سے بہتر مسلمان ہے، مسلمان سے بہتر انسان ہے، اس طرح کی باتیں کہتے رہتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کی لائف میں بہت ڈسپلن ہوتا ہے، لیکن اس ڈسپلن کا ہدف کیا ہوتا ہے؟ اس کا ہدف یہی دنیا ہوتی ہے۔ اور خدا تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر کوئی شخص دنیا کے لیے کام کرے گا، دنیا اس کو مل جائے گی۔ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کو وہی کچھ ملے گا جس کی وہ کوشش کرے گا۔ تو اگر کسی شخص نے، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، 18 گھنٹے روزہ رکھ رہا ہے، ہدف کیا ہے؟ ہدف ڈائٹنگ، تو اس کو جسم کی صحت کا فائدہ ملے گا یا نہیں ملے گا؟ اگر اس ڈائٹنگ میں جسم کی صحت ہوتی ہو، یقیناً اس کو یہ فائدہ ملے گا۔ اچھا، اس نے روزے کی نیت تو نہیں کی تھی، تو کیا ہوا؟ روزے کی نیت نہ بھی کرے تو کیا ہوا؟ ڈائٹنگ کا فائدہ تو مل جائے گا اس کو، چاہے اس نے مسلمانوں کی طریقے سے ڈائٹنگ کی تھی، فاسٹنگ کی تھی۔ دنیا سے کسی کو چاہیے، دنیا مل جائے گی۔ تو وہ جو مثال کے طور پہ ہم سے کہتے رہتے ہیں جاپان میں ایسا ہے، فلاں جگہ پہ ایسا ہے، ہم اسے کیوں برا سمجھیں گے؟ اگر کوئی شخص اپنے اندر کنٹرول دکھاتا ہے، یہ فضیلت ہے، یہ فضیلت ہے۔ اور اگر اس کنٹرول میں اگر وہ دوسروں کے بھی کام آ جائے، جیسے کہ مثلا بیان کرتے ہیں ٹائم کی پابندی کرتے ہیں، اگر ٹائم کی پابندی نہیں کرتے سوری کرتے ہیں، اور 10,000 مثالیں جو اس ٹائپ کی دیتے ہیں، تو اگر کوئی شخص ڈسپلن دکھاتا ہے، یہ کامیابی کی نشانی ہے۔ اگر وہ ڈسپلن دکھانے کے ساتھ ساتھ دوسروں کے لیے کارآمد بھی ہے، اللہ کے نزدیک اس کا احترام ہے۔ جیسے کہ شاید میں نے آپ کی خدمت میں مثال میں عرض کیا تھا، حاتم طائی کفر کے زمانے میں تھے، شرک کے زمانے میں تھے، لیکن حاتم طائی کی سخاوت کا اللہ کے نبی نے احترام کیا، ان کی بیٹی کو آزاد کر کے۔ کہا اس کا باپ سخی تھا، احترام کرتے ہیں ہم، سخاوت کا احترام ہے۔ تو اگر مثال کے طور پہ کسی شخص کے اندر ڈسپلن ہے، اس ڈسپلن کا ایک آبجیکٹو ہے، اس آبجیکٹو کا تعلق انسانوں سے ہے، انسان اس کے اس ڈسپلن سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اللہ کے نزدیک اس کی فضیلت ہے۔ البتہ اگر اس شخص نے یہ سب کچھ دنیا کے لیے کیا تھا، خدا اس کو دنیا دے دے گا، خدا اس کو دنیا نواز دے گا۔ اگر اس شخص نے یہی سب کچھ آخرت کے لیے کیا تھا، تو میں اپنی طرف سے عرض کر رہا ہوں، یعنی اپنے الفاظ میں عرض کر رہا ہوں روایت کے مفہوم کو لے کر، کہ اگر اس نے یہ سب کچھ خدا کی خاطر کیا تھا، آخرت کی خاطر کیا تھا، تو دونوں میں ملیں گی، دنیا بھی ملے گی، آخرت بھی ملے گی۔ ممکن ہے دنیا ملنے کا انداز یہ نہ ہو کہ وہ سب سے دولت مند انسان بن جائے گا۔ دنیا کے اندر بھی ایسی نعمتیں ہیں جو صرف دولت سے نہیں آتی ہیں، اور بھی بہت ساری چیزوں سے آتی ہیں۔ یعنی میں اصلاً یہ سوچ کر اپنے ذہن میں عجیب سا احساس دیکھتا ہوں کہ وہ جو دنیا کا دولت مند ترین انسان تھا، وہ بھی اپنے گھرانے کو نہیں بچا سکا، وہ گھرانہ کولیپس کر گیا۔ یہ عجیب بات ہے واقعا۔ تو اگر کوئی شخص ڈسپلن کے اوپر کام کرتا ہے اور اس کے اس ڈسپلن سے دوسرے انسانوں کو فائدہ بھی پہنچ رہا ہے، جیسے کہ حاتم طائی کی میں نے مثال دی، اللہ کے نزدیک اس ڈسپلن کا احترام ہے۔ اگر اس نے دنیا کے لیے کیا تھا، اسے دنیا ملے گی۔ اگر دنیا میں کسی اچھی چیز کے لیے کیا تھا نا، وہ بھی مل جائے گی۔ مثلا اس نے اس کام کو کیا تھا تاکہ مجھے سکون ملے، سکون ملے گا، دنیا میں سکون ملے گا۔ اور اگر اس نے اس لیے کیا تھا کہ خدایا میں تیرا اچھا بندہ بننا چاہتا ہوں، تیرے اندر صفت سخاوت ہے، میرے اندر بھی ہونی چاہیے، تو رزاق ہے، دینے والا ہے، میں بھی چاہتا ہوں میں دینے والا بنوں، تو پھر تو نہیں معلوم اس کو کیا کیا ملنے والا ہے۔ پوائنٹ ہماری گفتگو کے حساب سے، آپ امام کی نصرت کرنا چاہتے ہیں، آپ سید الشہداء کی وارث کا ساتھ دینا چاہتے ہیں، اپنی لائف میں ڈسپلن ڈھونڈیے، آرگنائزیشن ڈھونڈیے۔ آرگنائزیشن اور ڈسپلن صرف اس کا نہیں کہ جاگنگ ٹائم پہ کر لی، اسپورٹس ٹائم کے اوپر ہو گئے، اس سے بڑھ کر میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اور ایک مثال سے شروع کروں گا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی
محمد آل محمد وعجل فرجهم۔ ایک دفعہ کسی نے مجھ سے سوال کیا کہ یا باتوں میں ذکر آیا کہ کوئی روایت ایسی ہے کہ اہل بیت نے یہ کہا ہو کہ ورزش کرو، جس کو ہم لوگ ورزش کہتے ہیں، کہیں ہے کوئی ایسی روایت؟ تو میں نے کہا نہیں ہے کوئی، مجھے کبھی نظر نہیں آئی۔ اور میں نے اپنے دوستوں سے بھی پوچھا کہ بھئی آپ کو کہیں نظر آئی؟ ایسی کوئی روایت ہم نے نہیں دیکھی ہے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام نے ورزش کو جس طرح سے ہم لوگ کرتے ہیں، صبح اٹھے 15-20 منٹ مثلا جاگنگ کرنی ہے آج، ٹھیک ہے، ایسی کوئی روایت ہے ہمارے پاس؟ نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ زمانہ مختلف تھا، لوگ جواب دیتے ہیں، تو میں ان سے عرض کرتا ہوں ہاں میں قبول کرتا ہوں، اس زمانے میں شاید ضرورت بھی نہ رہی ہو۔ آج کہیں گے، آج تشریف لائیں تو وہ کہیں گے کہ جاگنگ کرو، تو یہ بڑی عجیب سی بات ہے۔ ممکن ہے کوئی کہے کہ ہاں کہیں گے کیونکہ ڈاکٹرز ریکمینڈ کرتے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ شاید ضرورت نہیں ہے، شاید ضرورت نہیں ہے۔ وہ کیوں؟ وہ جس لائف اسٹائل کو پروموٹ کر رہے ہیں روایات کے اندر، اس کے ساتھ شاید ایکسرسائز کی ضرورت نہیں ہے، وہ کہیں اور سے پوری ہو رہی ہے۔ انہوں نے ایک خاص لائف اسٹائل دیا ہے، اس لائف اسٹائل کے لیے ڈسپلن بہت ضروری ہے۔ اب ڈسپلن کا کانسیپٹ سامنے آ رہا ہے۔ ڈسپلن صرف یہ نہیں آپ کتنے بجے اٹھے، کتنے بجے کھانا کھایا، کتنے بجے سو گئے، یہ بھی اچھی چیزیں ہیں، اس سے بڑھ کر ایک ڈسپلن چاہیے۔ وہ کیا ڈسپلن ہے؟ حسد نہیں کرو، حسد نہیں کرو۔ اگر صبح فلاں بجے اٹھ کر فلاں کام کرنا ڈسپلن ڈیمانڈ کرتا ہے تو آپ کے اخلاق ایسے ہوں، اس میں جو ڈسپلن ڈیمانڈ کرتا ہے وہ اس سے کئی گنا زیادہ ہے۔ انہوں نے اس کی خواہش کا اظہار کیا ہے، تم لوگ ایسے بنو۔ جسمانی ڈسپلن بھی چاہیے انہیں، بالکل چاہیے۔ نماز اور کیا ہے؟ ایک معنی میں نماز تو بہت کچھ ہے، ایک معنی میں کمپلیٹ فزیکل ڈسپلن ہے۔ کتنے بجے آپ سوئیں گے، کتنے بجے آپ اٹھیں گے، کتنے بجے آپ کیا کام کریں گے، چارٹ بنا ہوا ہے پورا، اب اس کے حساب سے کیجئے۔ تو مثال کے طور پر آپ سید الشہداء کا ساتھ دینا چاہتے ہیں، سید الشہداء کی وارث کا ساتھ دینا چاہتے ہیں، اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد اس دنیا سے جائیں گے سرخرو ہو کر، اور اس دنیا کے اندر اہل بیت کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو ایک ڈسپلن کی بات کیجئے، نماز اول وقت پڑھیں، فرسٹ ٹائم نماز پڑھیں، پہلا جو وقت ہو نماز کا، کیا ہوگا اس سے؟ اتنی عجیب ایک روایت ہمارے پاس ہے، لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی زندگی کے اندر اول وقت نماز کے اوپر اصرار کرے تو جب ملک الموت اس کے پاس آئیں گے، خود ملک الموت اس کو موت کے لیے گائیڈ کریں گے، خود ملک الموت بتائیں گے کہ تمہیں موت کے مرحلے سے گزرنا ہے، اس موت کے مرحلے سے گزرنے میں تمہیں یہ کر لینا چاہیے، تمہیں یہ کر لینا چاہیے، اور دیکھو تمہیں ایمان کے ساتھ جانا ہے، تمہارے ایمان کے یہ ارکان ہیں، ان کو اللہ اکبر، اس سے بڑی سپورٹ اور کیا ملنی ہے مجھے؟ تو آپ اور میں کیا کریں اپنی زندگی کے اندر؟ اپنے آبجیکٹیوز کو حاصل کرنے کے لیے ڈسپلن کی طرف جائیے۔ ڈسپلن میں کیا کریں؟ پہلا کام یہ کریں، نماز پہ توجہ دے دیں۔ ممکن ہے کوئی سننے والا کہ یہ وہی مولویوں والی باتیں شروع ہو گئیں دوبارہ۔ ایسے کیا کریں ہم؟ زندگی کے اندر بڑی بڑی کامیابیاں اتنی سی ایک بات کے اوپر متوقف ہیں، اتنی سی ایک بات ہے یہ، ہاں دیکھنے میں تو بہت بڑی ہے، لیکن اگر پوری زندگی کی کامیابیوں کو دیکھوں تو پھر تو بہت چھوٹی سی بات ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اور میں اس کی مثالیں دوں تو آپ بہت ہی آسانی سے اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کی تنخواہ اس وقت مثلا کتنے ڈالر ہو، اور میں آپ سے کہوں کہ دن میں آدھے گھنٹے کی یہ پریکٹس کر لیا کرو، صبح کو یہ، دوپہر کو یہ، شام کو یہ، اور اگر تم نے یہ کام کر لیا تو تمہاری تنخواہ ڈبل ہو جائے گی، کون نہیں کرے گا؟ سب کرنے کھڑے ہو جائیں گے۔ تو بھائی آپ نماز اول وقت پڑھیں، اس کا فائدہ آپ کی تنخواہوں کے ڈبل ہونے سے اور آپ کے بزنس کے ڈبل ہونے سے بہت زیادہ ہے۔ ایک عجیب جملہ آیت اللہ بہجت نے دہرایا، واقعاً کمال کا جملہ تھا۔
انہوں نے کہا کہ جو شخص نماز اول وقت پڑھے گا خدا اس کی زندگی کے سارے کاموں کو منظم کر دے گا، زندگی کے کاموں کو منظم کر دے گا۔ میں اس کی ایک مثال عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اب ہم نے بھی بالآخر تھوڑی بہت عمر گزاری لی ہے اور اس عمر میں بہت سارے تجربے کیے۔ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی ہمارے پاس ایک اسکیجول ہے، اس کو ہمیں فالو کرنا ہے، سختی سے لڑ بھڑ کے فالو کر لیں گے۔ بعض اوقات لگتا ہے جیسے اس پروگرام کو فالو کرنے کے لیے پوری دنیا سے لڑنا پڑ رہا ہے، ہر چیز اڑی ہوئی ہے اس بات کے اوپر کہ خراب کرنا ہے، اور آپ لڑ رہے ہیں کہ بھائی کسی طریقے سے مجھے صحیح کرنا ہے اس کو۔ اچھا، بعض اوقات بالکل الٹا ہو جاتا ہے، آپ نے ایک کام کرنا ہے اور یوں لگنے لگتا ہے جیسے پوری دنیا ساتھ دے رہی ہے کہ آپ کام کر لیں۔ یہ میں نے خود نوٹ کیا اپنی زندگی میں کہ بعض اوقات لگتا ہے جیسے ہر کام کے لیے لڑنا پڑ رہا ہے، بعض اوقات لگتا ہے جیسے آپ کے کام خود بخود صحیح ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ آیت اللہ العظمیٰ بہجت نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر آپ اول وقت نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کی زندگی کے سارے کام خداوند متعال خود بخود صحیح کرواتا چلا جائے گا۔ البتہ میں پھر کہہ رہا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میرے پاس سونے کے ڈھیر ہوں گے یا مثلا میری شہرت کا ڈنکا پوری دنیا میں بج رہا ہوگا۔ اگر ان چیزوں کی ویلیو ہوتی تو اللہ اپنے نبی کو اسی طرح دے دیتا جس طرح ہم سوچ رہے ہیں، نہیں دیا، ویسے کسی اور طرح دیا۔ نبی کے نام کا احترام دیا ہے، عزت دی ہے، صرف شہرت نہیں دی۔ ہمیں بھی وہی چاہیے۔ تو جو پوائنٹ ہے، سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ، اور اس سلسلے کی یہاں پہ آخری مجلس ہے ظاہر ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ کوئی ایسی بات عرض کروں کہ جو فالو ہوتی رہے، وہ کیا ہے؟ ڈسپلن۔ ڈسپلن لے کر آئیے، اور ڈسپلن کی جو بہترین مثال ہمارے پاس ہے وہ اول وقت نماز پڑھنا ہے۔ اس سے آپ کی زندگی کی بہت ساری مشکلات آسان ہوتی چلی جائیں گی، گویا یہ کائنات سنکرونائز ہو جائے گی۔ آپ اور میں ایک لے کے اندر بہہ رہے ہوں گے اور کام آسانی سے ہوتے چلے جائیں گے۔ یہ بات بڑی عجیب بات ہے، اس کو آپ تجربے کے اندر بھی لانا چاہیں، اپنی زندگی میں تجربہ کر کے دیکھیں، اللہ انشاءاللہ کامیابیاں نصیب فرمائے گا۔ ڈسپلن صرف نماز تک محدود نہیں ہے، مجھے اس کا اگلا اسٹیج بھی عرض کرنا ہے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ایک دفعہ نظم و ضبط یہ ہوتا ہے، میں نے مثال میں عرض کیا، صبح 7 بجے اٹھوں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا۔ دوسری دفعہ کیا ہوتا ہے، ہم سوچتے ہیں کہ بھائی نظم و ضبط دکھائیں گے، مثال کے طور پر مجھے اپنی باڈی کا ویٹ نہیں بڑھانا ہے، فلاں پروڈکٹس میں نہیں استعمال کروں گا، یہ کھانے میں نہیں کھاؤں گا، کیوں؟ مثلا میرے جسم کے لیے نقصان دہ ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی اچھا ہے، ڈسپلن ہے۔ ایک دفعہ ڈسپلن یہ ہوتا ہے کہ میں نے یہ سوچا کہ بھائی میں مثال کے طور پر جب بھی کسی جگہ پہ داخل ہوں گا سب کو سلام کروں گا، کیوں؟ پریکٹس، عادت۔ ہاں، ایک دفعہ ڈسپلن ہوتا ہے ذہن کے اندر، مجھے اپنا کریکٹر ایسا بنانا ہے، اسلام اس کی طرف بات کر رہا، کیوں؟ ہر چیز کا قانون ہے، اگر آپ نے پازیٹیو دکھانا شروع کر دیا دنیا آپ کے لیے پازیٹیو ہونا شروع ہو جائے گی، اور یہ باتیں آپ غیر مسلمان بھی قبول کر رہے ہیں کہ ہاں ان سب کا اثر ہے۔ اب اس مناسبت سے ایک انتہائی نفیس روایت مولا 8ویں سرکار کی میں نے انتخاب کی ہے، آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، مولا کی عظمت کے اعتراف میں، اور جو لوگ زیارات سے مشرف ہیں، امام کے وجود مقدس کو ایک سلام دور سے، اور جو مشرف نہیں ہوئے اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ امام کے ذریعے مقدس تک پہنچنا خدا نصیب فرمائے۔ درود بھیجے محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ یہ انتہائی نفیس روایت ہے۔ ایک کتاب ہمارے پاس ہے جس کو مسند امام رضا علیہ السلام کہتے ہیں۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ کتاب مستندات میں شمار کی جاتی ہے، اور
اس سے مختلف کتابوں نے ریفرنسز لیے ہیں جن میں تحف العقول بھی شامل ہے۔ خود تحف العقول کا ایک اسٹینڈرڈ ہے اچھی روایات اور مستند روایات لینے کا۔ تو یہ روایت ہمیں یوں سمجھ میں آتا ہے کہ علماء کے اعتماد کو دیکھتے ہوئے جو تحف العقول کے مصنف نے اعتماد کیا، اور مسند امام رضا علیہ السلام خود کتاب مستند ہے، تو یہ روایت مستند ہے، یہ روایت اچھی مستند روایت شمار ہوگی۔ تو مولا سے یہ فرمان ہے اور یہ فرمان 10 کے عدد کو بیان کر رہا ہے، اور میں اس کو کئی دفعہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، اور مجھے لگ رہا ہے کہ یہ اس ڈسپلن کو بیان کرنے میں انتہائی اہم روایت ہے۔ امام نے فرمایا، اس کا آغاز اس طرح سے ہے کہ لا یتم عقل امرئ مسلم حتی تکون فیہ 10 خصال، ایک مسلمان کی عقل کامل نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس کے اندر 10 صفتیں نہ ہوں۔ ہم اس سلسلے کی آخری مجلس میں ہیں، اور عرائض پیش کیے اہل ولایت اور نصرت امام کے حوالے سے۔ آخری روایت عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اس میں 10 صفتیں ہیں۔ روایت معصوم کی روایت ہے، روایت مستند لگ رہی ہے، ہمارے خیال میں مستند ہے۔ اب بس صرف ایک بات رہ گئی کہ میرا بیان ناقص ہے، آپ عمل کریں گے یا نہیں کریں گے، اور میں عمل کروں گا یا نہیں کروں گا۔ تو آپ میرے بیان پہ توجہ نہ فرمائیں، روایت کو دیکھ لیجئے اور روایت پہ عمل کرنے کی کوشش کر لیجئے۔ انشاءاللہ خداوند متعال توفیق نصیب فرمائے، تاکہ اس کوشش کے نتیجے میں ہم اہل بیت اطہار کے قرب کو حاصل کر سکیں، خدا کی بندگی کو حاصل کریں، اور انشاءاللہ صاحب ولایت کی نصرت کریں انشاءاللہ تعالی۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجهم۔ امام نے فرمایا کہ کسی مسلمان کی عقل ان 10 خصوصیات کے بغیر کامل نہیں ہو سکتی۔ اچھا، عقل کا کمال کیا تھا؟ العقل ما یعبد بہ الرحمن، مولا کے فرمان میں ہے عقل وہ ہے جس سے رحمان کی بندگی ہوتی ہے۔ اس کا مطلب ہے امام کیا کہہ رہے ہیں؟ امام ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر کسی میں یہ 10 صفتیں نہ ہوں تو اس نے اللہ کی صحیح بندگی نہیں کی ہے، اس کی عقل صحیح نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے اس نے اللہ کی بندگی صحیح نہیں کی ہے۔ اگر اللہ کی بندگی صحیح نہیں کی ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ کے منتخب بندے کے ساتھ کھڑے ہونے کے قابل نہیں ہوگا۔ تو مجھے اور آپ کو پوری کوشش کرنی پڑے گی اپنی زندگی کے اندر کہ ان 10 اوصاف میں محنت کریں، تاکہ انشاءاللہ ہماری عقل صحیح ہو، ہمارے فیصلے صحیح ہوں، ہماری بندگی صحیح ہو، اور کرٹیکل ٹائم پہ جب ہم پہنچیں تو ہماری عقل صحیح فیصلہ کر دے۔ تو اس صحیح فیصلے کے حصول کے لیے ان 10 صفات کے اوپر توجہ دینا بہت ضروری ہے۔ بہت مشکل صفات نہیں ہیں، کچھ مشکل ہیں، کافی مشکل، لیکن ظاہر ہے کہ امام نے بیان کیا اور ہمارے لیے قابل عمل۔ فرمایا کہ 10 صفات کے بغیر کامل نہیں ہوتی۔ پہلی صفت، گروپس بنا سکتے ہیں ہم ان صفات کے اندر، میں بھی عرض کروں گا۔ پہلی اور دوسری صفت، لوگ اس سے خیر اور نیکی کی امید رکھتے ہوں۔ دوسری صفت، لوگ اس کے شر سے محفوظ ہوں۔ 2 صفتیں۔ اب ممکن ہے کوئی یہ کہ ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ پہلی میں کہا کہ لوگ اس سے خیر کی امید رکھتے ہوں، دوسری میں یہ کہا کہ لوگ اس کے شر سے محفوظ ہوں۔ صحیح ہے؟ دوسری صفت آسان ہے، لوگ اس کے شر سے محفوظ ہوں، گویا یہ پہلا مرحلہ ہے۔ اس سے بڑھ کر کیا ہے؟ لوگ صرف شر سے محفوظ نہیں ہیں، اس سے خیر کی امید بھی رکھی جاتی ہے۔ یہ جو صفت ہے یہ زیادہ طاقتور صفت ہے۔ بس پہلی صفت کیا ہے؟ آسانی اور مشکل کے اعتبار سے لوگ اس کے شر سے محفوظ ہوں۔ بعض انسان ہیں، ہمیں پتہ ہے، وہ یہ کہ انسان ان سے ملتے وقت ڈر رہا ہوتا ہے کہ اب کوئی مصیبت آئی، اب کسی مشکل میں پھنسے، تو وہ جو کہتے ہیں نا کہ اس کو دیکھ کر انسان راستہ بدل دیتا ہے کہ بھائی میں کسی اور راستے پہ چل جاؤں گا، اس راستے پہ نہیں جاؤں گا جس پہ یہ جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس سے شر ملے گا، اس سے اچھائی کی تو چھوڑو امید نہیں ہے، برائی آ جائے گی، تو یہ بہت بری بات ہوئی۔
یہ تو بہت ہی برائی ہو گئی انسان کے اندر کہ لوگ اس سے برائی کی امید رکھتے ہوں۔ نہیں معلوم خدا کی رحمت کو کیسے حاصل کرے گا یہ شخص جس سے لوگ برائی کی امید رکھتے ہوں، نعوذ باللہ تعالیٰ۔ بس لوگ اس کے شر سے محفوظ ہوں، ایک صفت، لوگ اس سے خیر کی امید رکھتے ہوں۔ اچھا، اس کے لیے ٹھیک ٹھاک محنت کرنی پڑے گی، یعنی ایک دفعہ میں کسی کے لیے اچھا کروں تو یہ نہیں ہوگا کہ اس سے خیر کی امید ہے، اگر کئی دفعہ کروں تو امید بنتی ہے کہ ہاں یہ آدمی خیر اور صلاح کرتا ہے اور دوسروں کے لیے اچھائی چاہتا ہے۔ اسی طرح اگر میں ایک آدمی کے کبھی کام آؤں تو مجھ سے خیر کی امید نہیں بنے گی، کئی لوگوں کے کئی مرتبہ کام آؤں، میری زندگی کی عادت بنے، تب مجھ سے خیر کی امید بنے گی۔ تو یہ صفت، دو صفتیں بیان ہو گئیں۔ تیسری صفت، دوسروں کی کم نیکیوں کو زیادہ سمجھتا ہو، اپنی زیادہ نیکیاں اس کے نزدیک کم ہوں۔ مشکل کام ہے، آسان نہیں ہے۔ ہمارا رویہ معمولاً یہ ہوتا ہے کہ میں کوئی برائی بھی کروں نا تو اچھائی ہے، میرے پاس کوئی تعویل ہوتی ہے، اور دوسرا کوئی اچھائی بھی کرے تو ذہن میں آتا ہے یہ بھی غلط ہے۔ کیوں؟ اس کی نیت اچھی نہیں ہوگی، یہ سوچ رہا ہوگا، یہ کر رہا ہوگا۔ صحیح ہے؟ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ مجھے کیسے سوچنا چاہیے؟ مجھے ایسے سوچنا چاہیے کہ دوسروں کی برائیاں بھی، امام کے الفاظ کی طرف توجہ دوں، دوسروں کی کم نیکیوں کو زیادہ سمجھتا ہو۔ اچھا، اب ایک سوال ہے، دوسروں کی کم نیکیوں کو زیادہ کیسے سمجھا جاتا ہے؟ مثلاً اپنے آپ سے میں سوال کر رہا ہوں کہ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، وہ جانتا ہے کہ وہ نمازیں زیادہ پڑھتا ہے، دوسرا کم پڑھتا ہے، وہ قرآن زیادہ پڑھتا ہے، دوسرا کم پڑھتا ہے، یہ دعائیں زیادہ پڑھتا ہے، وہ دوسرا کم پڑھتا ہے۔ اب کیسے سوچے کہ دوسرے کی کم نیکیاں بھی زیادہ ہیں؟ کیسے سوچے؟ تو اس کا ایک آسان طریقہ ہے، وہ یہ سوچے کہ میں زیادہ تو پڑھ رہا ہوں، قبول کتنی ہوئی ہیں اللہ جانتا ہے، شاید اس کی کم میری زیادہ سے زیادہ قبول ہو رہی ہیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ اگر میں زیادہ پڑھ رہا ہوں تو ممکن ہے مجھے ماحول ایسا ملا ہو کہ جس میں زیادہ پڑھنا آسان ہو گیا ہو، اور یہ جو کم پڑھ رہا ہو شاید اس بیچارے کا ماحول ایسا ہو جس میں یہ کم پڑھنا بھی بہت مشکل کام ہو۔ ہوتا ہے ایسا دنیا میں یا نہیں ہوتا؟ بہت ہوتا ہے۔ ایک آدمی ہوتا ہے نعوذ باللہ تعالیٰ گناہ کی زندگی میں ہی اس نے آنکھ کھولی ہوتی ہے، وہ وہاں سے نکل کر اگر 2 رکعت نماز بھی پڑھ لے بڑی بات ہے۔ اور ایک بندہ وہ ہوتا ہے جو پیدا ہی مسلمان گھرانے میں ہوا، اب یہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا، جتنا کچھ سنا اس میں سے 1% پہ عمل کیا، تو وہ 1% ممکن ہے دیکھنے میں اس بندے کے مقابلے میں زیادہ لگے، لیکن بندے خدا تم نے صرف 1% پہ عمل کیا ہے، اس بندے نے جتنا سمجھا تھا سب پہ عمل کر لیا ہے۔ اس طرح دوسروں کی کم نیکیاں بھی زیادہ لگتی ہیں اور اپنی زیادہ نیکیاں کم لگیں۔ ہمارے پاس روایت موجود ہے طریقہ کار کے اوپر، جو میں نے بھی اجمالاً آپ کی خدمت میں عرض کیا، ایک روایت سے عرض کیا۔ تو یہ 4 صفتیں ہو گئیں کہ نمبر 1 لوگ اس کی برائی سے محفوظ رہیں، لوگ اس سے خیر کی توقع کریں، 2 دوسروں کی کم نیکیوں کو زیادہ سمجھے، اپنی زیادہ نیکیوں کو کم سمجھے، 4 ہو گئیں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صل علی محمد آل محمد وعجل فرجہم۔ اب 3 جو ہیں وہ اسٹریٹجی کے طور پر ہے۔ مدد کے لیے محتاجوں کی درخواست اسے گراں نہ گزرتی ہو۔ کسی نے مدد مانگی تو وہ مثال کے طور پہ کوئی کال آ رہی ہے، اب وہ کال ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ اس کال آئے گی کوئی جس سے میرا کوئی فائدہ ہوگا، وہ کال آئی، اس میں کسی نے مدد مانگی، اب اس کا ایک مزاج بن گیا، جب بھی کوئی مدد مانگتا ہے اسے کال بری لگتی ہے۔ امام فرمانے ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرے اگر مدد کی درخواست کریں تو یہ گراں نہیں گزرنی چاہیے۔ دوسری صفت، 5 ہو گئیں، 6ٹھی صفت، جب تک زندہ رہے حصول علم سے خستہ نہ ہو۔ جب تک زندہ رہے علم حاصل کرنے کی جد و جہد کرتا رہے۔
آپ اور میں اپنی زندگی میں کیسے کریں؟ آپ تو قم نہیں گئے، آپ نجف نہیں گئے، یا مثلا اب یونیورسٹیز میں بھی نہیں جا رہے کہ اگر وہاں سے علم ملتا ہو، البتہ آج کی یونیورسٹیز سے مجھے نہیں معلوم، ملتا ہے لیکن کم، تو کیا کریں؟ بھئی آپ کے پاس کتابیں موجود ہیں، اہل بیت کی روایات موجود ہیں، وہ پڑھتے رہیے، علم ملتا رہے گا آپ کو جب تک زندہ رہے۔ یہی جو مجالس ہیں یہ کس لیے ہیں؟ ان کا ایک ہدف یہ ہے کہ علم حاصل کیا جائے۔ تو اور یہ جو ہم روایت پڑھ رہے ہیں یہ کس لیے ہے؟ یہ بھی اس لیے کہ علم منتقل ہو آپ تک۔ جب تک زندہ رہے حصول علم سے خستہ نہ ہو، نہ تھکے، نہ سوچے میں نے یوں اور بس اتنی گزر گئی، میں نے اتنا جو کرنا تھا کر لیا، نہیں، مسلسل من المہد الی اللحد۔ 6 صفتیں ہو گئیں۔ 7ویں صفت، راہ خدا میں ذلت کو اللہ کے دشمنوں کے ہمراہ عزت پر ترجیح دیتا ہو۔ یہ 7ویں صفت معرکۃ الآراء ہے، معرکہ ہے یہ۔ اگر دشمنوں کے ساتھ چلے، اللہ کے دشمنوں کے ساتھ چلے تو اسے شہرت مل رہی ہے، اگر اللہ کے دشمنوں سے دور رہتا ہے تو اسے شہرت نہیں ملتی۔ یہ کسے ترجیح دیتا ہے؟ اگر اللہ کے دشمنوں کے ساتھ چلتا ہے تو عزت ملتی ہے، اللہ کے دشمنوں سے بچتا ہے تو نعوذ باللہ تعالی ذلت ملتی ہے۔ کس کو ترجیح دیتا ہے؟ یہ 2 صفتیں جو امام نے بیان فرمائی، بہت عجیب صفت ہے۔ امام نے فرمایا راہ خدا میں ذلت کو دشمنان خدا کے ہمراہ عزت پر ترجیح دیتا ہوں۔ اللہ کی راہ میں چلوں گا تو مجھے ذلت ملے گی، پھر بھی کہے ہاں میں چلوں گا، یہ ذلت لینے کو تیار ہوں۔ نہیں چاہیے وہ عزت جو اللہ کی دشمنی میں ملے۔ بہت بڑی بات ہے یہ بہت بڑی بات ہے، کوئی قربانی نہیں دیتا ایسے۔ ہر ایک آدمی کو ایک عزت چاہیے ہوتی ہے، چاہے نعوذ باللہ تعالی حرام سے مل رہی ہو۔ آپ کو اور مجھے خدا بڑی توفیق دے کہ ہم اپنے دل کو اس سے کاٹیں، کہ ہمیں وہ عزت نہیں چاہیے جو اللہ کے دشمنوں کا ساتھ دینے پہ ملتی ہے، ہمیں وہ ذلت بھی قبول ہے جو راہ خدا میں آئے۔ اسی طرح فرمایا راہ خدا میں فقر و ناداری اسے مالداری سے زیادہ پسند ہو۔ اللہ اکبر! اگر خدا کے راستے پہ چلتا ہے نا، کمائی نہیں اتنی ہو پاتی، وہ کہے کوئی بات نہیں مجھے فقر پسند ہے۔ اللہ اکبر! بہت سخت ہے یہ، بہت سخت ہے۔ آج جب دنیا میں پیسے کی دوڑ، ریل پیل، کوئی اس سے باہر نکلنے کو تیار نہیں ہے، سب کو پیسہ چاہیے ہے، صحیح سے یا غلط سے۔ اور وہ کہے کہ ہاں ٹھیک ہے میں فقیر ہونے کو تیار ہوں، نادار ہونے کو تیار ہوں، مجھے پسند ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ ایک دفعہ ہوتا ہے کوئی کہتا ہے پسند تو ہے، میں چھوڑنے کو تیار ہوں، امام فرمانے اسے پسند ہو، ہاں میں فقیر ہونا پسند کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر! اور اس کے بعد 9ویں صفت فرمائی شہرت سے زیادہ گمنام رہنے پر مائل و راغب ہو۔ اب معاملہ دشمنوں کا بھی نہیں کہا۔ دیکھیے پہلی صفت جو امام نے 7ویں صفت فرمائی تھی اس میں کہا، جو مال والی تھی، فقر و ناداری اسے پسند ہو جو اللہ کی راہ میں آ رہی ہے۔ اس کے مقابلے میں کیا تھا؟ اللہ کی مخالفت کرنے پہ دولت مل رہی تھی۔ ایک اور صفت میں فرمایا کہ اس کو وہ ذلت پسند ہو جو اللہ کی راہ میں ہے، اس عزت سے جو دشمنوں کے ساتھ رہنے سے ملتی ہے۔ تو ایک میں اللہ کی مخالفت تھی، ایک میں اللہ کے دشمنوں کا ساتھ دینا تھا۔ اب جب شہرت کے اوپر بات آئی نا تو امام نے مطلق کہا ہے، دشمن اور دوست کی بات میں نہیں کی، مطلقاً اس انسان کو شہرت کے مقابلے میں غیر مشہور ہونا پسند ہو، شہرت نہ چاہیے ہو اسے۔ اب آپ چاہے وہ اسے کہیں وہ دوستوں اللہ کے دوستوں کے ساتھ بیٹھے گا تو شہرت نہیں ملے گی، دشمنوں کے ساتھ بیٹھے گا، نہیں، امام کہہ رہے نہیں ایسا شہرت سے بھاگے، نہیں چاہیے شہرت۔ کیوں؟ بعض اوقات شیطان عبادتوں کے ذریعے سے شہرت کا شوق دلواتا ہے، وہ عبادت نہیں ہوتی، پھر وہ شیطان کا دھوکہ ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے مثلا میں اپنے جیسے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ بھائی آپ ایسے مجلسیں پڑھیں تاکہ آپ مشہور ہو جائیں، تو ہدف کیا ہوا؟ مشہور ہونا۔ اس کے لیے راستہ کیا بنایا ہے؟ مجلس پڑھنا۔
ہدف ہوا مشہور ہونا، راستہ بنایا نوحہ پڑھنا، ہدف ہوا مشہور ہونا، راستہ بنایا قرآن پڑھنا، اور ایک نے ہدف ہوا مشہور ہونا، راستہ کیا بنایا؟ دولت، طاقت۔ امام فرما رہے ہیں نہیں، شہرت نہیں چاہیے، چاہے کسی بھی بہانے مل رہی ہو، نہیں چاہیے، مجھے نہیں چاہیے۔ ہاں بعض اوقات کوئی انسان کہے کہ بھئی مثال کے طور پر رہبر معظم ہے، پوری دنیا میں نام ہے، مشہور ہی مشہور ہے، انہوں نے شہرت کے لیے کچھ نہیں کیا، اللہ نے شہرت دے دی۔ امام خمینی کی ذات، آیت اللہ العظمیٰ بہجت کی ذات، ان کو شہرت نہیں چاہیے، آپ اور میں ایسے ہی، شہرت نہیں چاہیے، اپنا کام کریں۔ بہت سخت ہے۔ یہ 9 صفات امام نے فرمائی، اور اس کے بعد 10ویں کو دیکھ کر امام نے فرمایا العاشر وما العاشر۔ عربی میں امام نے فرمایا العاشرہ وما العاشرہ، اور 10ویں صفت، اور یہ کیسی صفت ہے؟ لوگوں نے کہا قیل لہو ماہی، اے فرزند رسول یہ صفت کون سی صفت ہے جس کے لیے آپ اس طرح فرما رہے ہیں؟ فرمایا کہ کسی کو نہ دیکھے مگر کہے کہ یہ مجھ سے بہتر اور مجھ سے زیادہ متقی ہے۔ جب بھی کسی کو دیکھے، دیکھ کر یہ کہے، اور کہنا کافی نہیں ہے، اس پہ اس کا یقین بھی ہو، صرف دکھاوے کی بات تھوڑی ہے، منافقت تھوڑی ہے، نعوذ باللہ تعالی۔ دیکھے اور سوچے یہ مجھ سے بہتر ہے اللہ کے نزدیک، یہ مجھ سے زیادہ تقوی رکھتا ہے۔ یہ 10 صفتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی۔ ڈسپلن چاہیے ان صفتوں کے لیے یا نہیں چاہیے؟ او مائی گاڈ، بہت زیادہ۔ اور اگر کوئی شخص یہ دکھا سکے، اللہ کی طرف سے برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ عقل اس کی کامل ہے، فیصلے کرنے میں تیار ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ جب وہ کریٹیکل ٹائم آئے گا، کربلا، اصحاب کربلا یا عبید اللہ ابن زیاد، صحیح فیصلے کرے گا۔ آپ اور ہم بھی صحیح فیصلے کر رہے ہیں انشاءاللہ، اگر ہم اس کے اوپر پیروی کریں۔ ممکن ہے مجھ سے کوئی یہ کہ مولانا اگر میں 10 صفتیں نہیں لے پائے تو کیا ہوا؟ کوشش کرتے رہو۔ خدا متعال نے فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ میں نیت یہ رکھوں گا خدایا میں اپنی تمام تر کمزوری کے ساتھ کوشش کر رہا ہوں۔ یا من یقبل الیسیر ویعفو عن الکثیر، اے وہ جو کم کو قبول کر لیتا ہے، کثیر کو بخش دیتا ہے، میری چھوٹی سی کوشش کو قبول کر لے، اس کا زیادہ اجر مجھے دے دے۔ یہ جملے بہت عجیب ہیں جو قرآن کریم میں حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے ان کے بھائیوں نے بہت ڈیسپریٹ ہو کر کہے تھے، یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ، اے عزیز مصر، مسنا واہلنا الضر، ہمیں اور ہمارے اہل خانہ کو سختی کا سامنا، وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ، ہم جو قیمت لائیں وہ بہت کم ہے، ہماری کم قیمت کو قبول کر لیں۔ جئنا ببضاعۃ مزجاۃ، ہم کم قیمت لائیں۔ ہم خدا سے کیا کہہ رہے ہیں؟ خدا اعمال کم لائیں۔ تو نے 10 صفتیں کہی تھیں، کوشش تو کی، شاید نہیں بنا سکے، تو انہی کم کو ہم سے قبول کر لیں۔ وتصدق علینا، باقی ہمیں بخش دے۔ مجھے یقین ہے کہ اگر کوئی شخص اہل بیت کی کرامت کو دیکھتے ہوئے، ان کی کرامت پہ امید رکھتے ہوئے کوشش کرے گا، وہ اتنے کریم ہیں، وہ تو آئے ہوئے ہور جیسے دشمن کو نہیں واپس کر رہے۔ ہور جیسا دشمنی کرنے والا بھی اگر آ جائے وہ قبول کرتے ہیں۔ اگر وہ ضعیفوں کو قبول نہیں کریں گے، کمزوروں کو قبول نہیں کریں گے، تو کون قبول کرے گا؟ کون کمزوروں کا وارث ہوگا؟ پھر ملجا و ماوا کمزوروں اور ضعیفوں کا کون ہوگا؟ وہی ہیں، ان کے سوا کوئی نہیں ہے۔ تو اگر ہم اپنی کمزوری کے ساتھ کچھ کریں اور ان کے سامنے پہنچ جائیں تو وہ قبول کریں گے۔ ہاں ہمیں مخلص ہونا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ
عمدن کوتاہی کریں، عمدن کوتاہی نہ کریں۔ حافظان محترم، ان مجالس کے سلسلے کو ہم اختتام تک لاتے ہیں اور اپنی امیدیں سید الشہداء کی خاندان مقدس سے رکھتے ہیں، اور ہم وہ عزاداری نہیں کر سکے اور نہیں کر سکیں گے جو شہادت کا حق ہے، وہ ہم نہیں کر سکیں گے، لیکن ہم آپ کے چاہنے والے ہیں، آپ کی محبت پہ ہم نے زندگی گزاری، آپ کی محبت کو اہمیت دی، آپ کے غم کو اپنا غم سمجھا۔ مولا آٹھویں سرکار کی روایت ہے، فرمایا تم ہمارے غم کو اپنا غم سمجھو۔ اگر کوئی پتھر کو بھی چاہتا ہوگا تو خدا شخص کو پتھر کے ساتھ محشور کر دے گا۔ تو ہمارے غم میں غمگین ہو جاؤ، تو ہماری خوشیوں میں خوش ہو جاؤ، تو ہماری محبت اپنے دلوں میں لے آؤ، خدا تمہیں ہمارے ساتھ رکھے گا۔ اس سے بڑھ کے باتیں اور کیا چاہیے؟ تو ہم خدا سے کہہ سکتے ہیں، خدایا تو دلوں کے بھید جانتا ہے، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، دلوں کے راز تو جانتا ہے، تو ہمارے دل میں جھانک کے دیکھ لے کہ امام حسین کی محبت ہے یا نہیں، ان کی اولاد کا احترام ہے یا نہیں۔ خداوندہ اسی کم کو ہم سے قبول فرما لے۔ ایدو ہم مقروض ہیں اہل بیت اطہار کے، ہم امام حسین کی قربانیوں کے مقروض ہیں، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی قربانیوں کے مدیون ہیں، اور اس وقت کے منتظر ہیں جب خداوند متعال انشاءاللہ ہمیں ایک موقع دے کہ ہم فرزند زہرا سلام اللہ علیہا کی نصرت کر سکیں، کیونکہ اس پیغام کے لیے بہت خون بہایا گیا ہے، پاکیزہ خون قربان ہوا ہے۔ گیارہ محرم کا دن تھا جب اہل بیت اطہار کو قافلے کی صورت میں لے جانا شروع کیا گیا۔ عزیزو، یہاں دو روایتیں بہت عجیب ہیں۔ اگر 11 محرم کے مصائب کو کسی نے پڑھنا ہو تو میرا خیال ہے زیارت ناہیہ کو پڑھنا بہت ضروری ہے۔ زیارت ناہیہ وہ نوحہ ہے جو وقت کے امام نے اپنے جد امجد کے لیے ارشاد فرمایا۔ اس زیارت ناہیہ کے اندر اس منظر کے حوالے سے جو 11 محرم کو پیش آیا، وقت کے امام نے یوں بیان فرمایا ہے، اجمالاً نقل کر رہا ہوں، فرمایا سلام ہو ان بیویوں پر جو بے کجاوا ہماریوں پر بٹھائی گئی۔ کس طرح بیویاں تشریف فرما ہوئی اس سخت سفر کے لیے۔ تو میں روایت آپ کی خدمت میں عرض کروں، اگر بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں جب تمام سواریوں کو بٹھایا جانے لگا، مولا سید سجاد علیہ السلام اذن خدا متعال سے اس ضعف اور نقاہت کے عالم میں تھے کہ جب اونٹ کے اوپر سوار کیا گیا تو امام کے وجود مقدس کو سنبھالنا مشکل تھا، تو بیان کرنے والے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں امام کے قدموں کو اونٹ کے نیچے سے باندھ دیا گیا۔
نہیں معلوم کس عالم میں سوار کیا گیا. عجیب روایت ہے ہمارے پاس کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے چوتھے امام کو سوار کیا. اور ایک موقع آیا جب بی بی خود سوار ہونے لگیں تو مقتل کی طرف دیکھا، اور وہ دن گویا یاد آیا جب مدینے سے چل رہی تھی اور 18 جوان ساتھ کھڑے ہوئے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ لوگوں نظروں کو نیچے کر لو. سید الشہداء امام حسین کی بہن نخیل ہے عرب تشریف لا رہی ہے. آج گویا وہ لمحہ ہے جب بی بی سوار ہونے کے لیے کھڑی ہیں اور ایک لحظے کے لیے مقتل کی طرف گویا دیکھا اور کہا ہو کہ جس کے 18 بھائی ہو وہ اس غربت کے عالم میں ہے. ان دشمنوں نے کسی موقع کو نہیں چھوڑا ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے قلوب مقدس کو غمزدہ کرنے کے لیے. ہر موقع پر کوشش کی کہ انہیں غمزدہ کیا جائے. بس ایک موقع ہے جب اس قافلے کو گزارنے لگے تو یہ چاہتے تو شاید کر سکتے تھے کہ قافلہ ایسے گزر جائے کہ مقاتل کی طرف اس مقتل کے اندر پڑے ہوئے لاشوں پر اہل بیت اطہار علیہ السلام کے اجساد پر نظر نہ جائے، اور بالاخص سید الشہداء کے جسد اطہر پر جو بے گور و کفن موجود تھا. لیکن شاید ان لعینوں نے ایک بار پھر اہل بیت اطہار علیہ السلام کو غم میں مبتلا کرنے کے لیے وہاں سے عماریوں کو گزارا. اب بیویوں نے اپنے آپ کو عماریوں سے گرانا شروع کیا اور ایک ایک بیوی زمین پر گرتی تھی. اللہ اکبر، بازو اور ہاتھ بندھے ہوئے تھے اور اس عالم میں عماریوں سے گر رہی تھی. امام وقت نے اس بات کو اپنے نوحے اور مرثیے میں ذکر کیا ہے کہ بیویاں کس طرح عماریوں سے نیچے آئیں. عزیز و روایت ہمارے پاس موجود ہے. بی بی زینب سلام اللہ علیہا سید الشہداء کے جسد اطہر پہ تشریف لے گئیں اور سید الشہداء کے اس جسد اطہر پر پہنچ کر ماتم کرنا شروع کیا، گریہ کرنا شروع کیا. روایت موجود ہے کہ سید الشہداء کی جسد کے اطراف کی مٹی کو ہاتھ میں لے کر بلند کیا، مدینے کا رخ کیا اور کہا یا رسول اللہ ھذا حسینک مربل بالدماء. اے اللہ کے نبی، یہ آپ کا حسین ہے جو اب خاک اور خون میں مبتلا ہے. اس کا جسد کربلا کی زمین پر ہے اور سر کوفہ کے بازاروں میں گھمایا جا رہا ہے. بی بی زینب نے مرثیہ بیان کرنا شروع کیا. جو روایت ہے عجیب روایت ہے، اور اس روایت سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہمیں ان مجالس کی کتنی قدر کرنی چاہیے، ان مجالس پر کتنا اہتمام ہونا چاہیے. اس کے لیے قربانی دینی پڑی تو دینی چاہیے. ایک موقع آیا جب گویا شمر لعین یا عمر سعد لعین مولا سید سجاد کے پاس آئے اور کہا کہ سجاد بیویوں سے کہو کہ لاشوں کو چھوڑ کر چلیں اور نوحہ نہ کریں. امام سجاد نے ان ظالموں کی اس ظلم کو سنا، ان کے حکم کو سنا اور صبر اختیار کیا، خاموشی اختیار کی. عزیزو نہیں معلوم توق و زنجیریں بندھی ہوئی ہوں اور مولا کس عالم میں ہو، اور اس لعین نے ایک کوڑا اٹھا کر مولا چوتھی سرکار کے اوپر مارا. امام کا سر جھکا، اس لعین نے پھر کوڑا مارا اور امام کی کمر اور جھکی اور پھر یہ بار بار کوڑے مارتا تھا امام سجاد علیہ السلام کو، فرزند رسول کو، حجت خدا کو. بی بی زینب نے گویا یہ منظر دیکھ لیا. وہ تشریف لائی اور کہا سجاد ہم چلنے کو تیار ہیں، تم اس کا ظلم مت سہو. امام سجاد نے فرمایا بھوپی اماں آپ میرے والد کے روضے پر جائیں، آپ میرے والد کا ماتم کرے. سجاد کوڑے کھائے گا لیکن میرے والد کا ماتم کرے، میرے والد کا نوحہ پڑھے.
اس مظلوم فرزند کی آواز ہے جو اپنے والد کو کفن نہیں دے سکا ہے، اس مظلوم فرزند کی آواز ہے جو اپنے والد کو بے گور و کفن چھوڑ کر جانے پہ مجبور کیا گیا ہے، وہ کہہ رہا ہے ماتم کرو، ماتم کرو، نوحہ پڑھو۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ پروردگار تجھے واسطہ نبی اولاد نبی کا جنہوں نے اہل بیت اطہار پہ یہ ظلم کیا انہیں بدترین عذاب میں مبتلا فرما۔ اے پاک پروردگار ہمیں اولاد سیدہ طاہرہ سید الشہداء کے غم کو منعقد کرتے رہنے کی سعادت نصیب فرما، ان کے راستے پر چلتے رہنے کی سعادت نصیب فرما، ان کے وارث کی نصرت کی سعادت اور اس راہ میں شہادت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم بجاہ نبیک وعشرتہ الطاہرین۔ خدایا قیامت تک ہماری تمام نسلوں کو سید الشہداء کے عزاداروں میں قرار فرما۔ ماتم حسین۔